میں اللہ کریم نے نا اس امت کی فضیلت بیان کی. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اے رسول کریم کی امت تم ایک بہترین امت ہو. دنیا میں سب سے کمزور شخص پتہ کون ہوتا ہے؟ جسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا مقام کیا ہے. اگر پتہ چل جائے نا میرا مقام کیا ہے تو جینا آسان ہو جائے. یعنی ایک آدمی استاد ہے، ٹیچر ہے، اور جب وہ چھوٹی حرکت کرتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا اصل میں مقام کیا ہے. تو استاد ہے، تیرا سٹیٹس ہے، تیرا معیار ہے، اتنی چھوٹی بات تو کر گیا. بہت بڑا آدمی، وزعدار آدمی، وہ جب چھوٹی بات کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں باتوں میں ہی بڑا ہے، باقی اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. امت مسلمہ بڑی امت ہے. جب یہ چھوٹی بات کرتی ہے نا، چھوٹی بات، میں ملک سے باہر تھا تو وہ سنگیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو کچھ مسئلہ بن گیا. ان کی ڈیوٹی ہے سارا دن غیروں کی تعریفیں کرنا، سارا دن تعریفیں کرتے ہیں. ان کی سڑکیں دیکھی ہیں، ان کے مکان دیکھیں، ان کی فلانی چیز دیکھی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ابا خود کہتا ہے جا اپنا بندوبست کر. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو میں نے کہا یہ تو نکال دیتے ہیں بچوں کو، بچے اپنا بندوبست کر لیتے ہیں اور ابا جی کا بندوبست کوئی بھی نہیں کرتا. 2-3 مہینے یورپ میں بوڑھا اندر مر جاتا ہے تو پھر باہر خبر آتی ہے کہ مر گیا، جب بدبو گلی میں آنے لگتی ہے. یہ معیار ہے. سڑکیں پکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مکانات اچھے ہیں، قانون کی پابندی ہے. لیکن میرا مسلمان جب وہاں جاتا ہے اشارہ نہیں توڑتا، تو اگر یہاں بھی نہ توڑے تو قانون یہاں بھی صحیح ہو سکتا ہے. لیکن جو بندہ وہاں سے پیسے کما کے آتا ہے نا، وہ کہتا اب اشارہ نہ توڑو تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں وہاں سے آیا ہوں. تو بھائی آپ بہترین لوگ ہیں، آپ چھوٹی بات کیوں کرتے؟ آپ بہترین لوگ. آپ تھوڑا اونچا بیٹھ کے بات کریں. آپ کا ایک سٹیٹس ہے، مومن کا ایک مقام ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ، رسول کریم علیہ السلام بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے، کعبہ معظمہ کے سامنے. حضور نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کے فرمایا، کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر جو بندہ میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، بندہ مومن، اس کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، وہ زیادہ قابل اعزاز ہے. اب اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اس کا ایک اعزاز ہے، کہ چھوٹی بات نہیں کر سکتا. اور اعزاز کس وجہ سے ہے وہ بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. فرمایا اخرجت للناس. اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرا رنگ گورا ہے، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرا قد اونچا ہے، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرے پاس ڈگریاں زیادہ. تأمرون بالمعروف. امت مسلمہ کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں. اور یہ جو کام لوگ کرتے ہیں نا، خیر کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ لوگ دنیا کے امام ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک سازش ہوتی ہے. جن لوگوں کو ہم نے نیکی کا حکم دینا تھا نا، اللہ کی توحید کا پیغام دینا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی بات جن لوگوں کو ہم نے کرنی تھی، جب ہمارا لیڈر اسی قوم کو بطور مثال یہاں بیان کرتا ہے، یعنی جس کے لیے حکم تھا کہ ہم اسے کہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے، جب اسے ماڈل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ وہ بڑا اچھا ہے، تو ہم اسے کیسے کہیں گے کلمہ پڑھ؟ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم تقریروں سے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں. تقریر بڑی مؤثر کام ہے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں انقلاب عمل سے آتا ہے، عمل سے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی بڑی تقریریں کی، بڑے بڑے جاندار وہ لوگ تھے، ایک ایک جملہ کہتے تھے تو دنیا تڑپ اٹھتی تھی، لیکن ان کی تقریروں سے زیادہ اثر ان کے عمل میں تھا. حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو ایک یہودی اور مسلمان کی دوستی تھی. تو اس یہودی نے مسلمان سے کہا کہ یار ہماری بڑی دوستی ہے تو دوستی پکی رہنی چاہیے. تو مسلمان کہنے لگا بالکل پکی رہے گی، میرے دل میں بھی بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ دوستی پکی ہو جائے. تو کہا کیسے پکی ہو سکتی ہے؟ تو مسلمان کہنے لگا تو کلمہ پڑھ لے، دوستی. تو وہ یہودی کہنے لگا یار ناراض نہ ہونا، میں نے 2 اسلام دیکھے، کون سے والے اسلام کا کلمہ پڑھو؟ اس نے کہا 2 اسلام. کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے، ایک حضرت باجزید بسطامی کا ہے. میں اور تو اکٹھے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو بھی بیٹھا رہتا ہے، میں بھی بیٹھا رہتا ہوں.
نماز اور ادھر اگر شراب کی مجلس چلتی ہے تو میں جاتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی چلا جاتا ہے، اگر کوئی فحاشی اور یعنی کا کام ہے میں جاتا ہوں تو بھی چلا جاتا ہے۔ تو اگر ایک لفظ ہی مجھ سے کہلانا ہے، ایک جملہ ہی کلمے کا، تو میں کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر تو مجھے اس اسلام کی دعوت دیتا ہے نا جو حضرت باعزید بستامی کا ہے، حضرت باعزید بستامی کا بھی ایک اسلام ہے، وہ شخص اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کسی کا بنا ہوا ہے، یہ رکتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے تو اس کے وجود سے شعائیں چھلکتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اس پر رنگ اپنا نہیں، اس پر محمد عربی کا چڑھایا ہوا رنگ ہے، تو نظر آتا ہے۔ تو اگر وہ والا اسلام ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں، مجھے پڑھاؤ کلمہ۔ یہ دیکھیں نا، ایک شخص سے میں نے کہا کہ تو سر پہ پگڑی باندھ لے، اور میں نے باندھی نہیں ہوئی، تو فوراً اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر اتنی اچھی ہوتی تو آپ بھی تو باندھتے نا۔ یعنی وہ آدمی جو بزنس میں جھوٹ بول رہا ہے اور درجنوں جھوٹ بولتا ہے، وہ جب کسی کو سچ بولنے کا مشورہ دیتا ہے تو سامنے والا اس پہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے یار تو نہ ایسے کر، تجھے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں تو کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ہمیں سمجھایا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا، قیامت کے دن اپنا سارا مال دے کے، اپنی ساری جائیداد دے کے بھی اگر وہ جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کی جان چھوٹے گی، وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ دنیا کا مال قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ تو بالکل اس سے متصل اللہ کریم نے پھر حکم دیا کہ کوئی چیز کام آنی ہے تو ابھی سے خرچ کر لو اللہ کے راستے میں۔ مطلب ہمیں امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کے بخشوائے گا، میرے نام پہ خیرات کرے گا، تو میاں جتنی تو نے کی ہے اپنے لیے اتنی اس نے کرنی ہے نا، تمہیں پتہ ہی ہے نا تو نے کیا دیا ہے، تو آپ میرا اور آپ کا بیٹا ہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم ارشاد فرمایا کہ خود اپنے لیے کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور عادت یہاں اللہ کریم نے انسان کی بیان فرمائی اسی پارے میں، ارشاد فرمایا کہ اسے تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو راضی ہوتا ہے، اور ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو نعمتیں بن مانگے مل گئی ان کا شکریہ کوئی نہیں، اور جو نہیں نہ ملی ہوئی اس کا رونا ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس سارا کچھ ہے، بیٹیاں بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، مکان بھی ہے، اور تندرستی بھی ہے، علم بھی ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو اس سے جب بھی آپ ملیں گے نا تو کہے گا دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ تو خدا کے بندے باقی نعمتوں کا بھی تو ذکر کرنا جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 360 ہڈیاں وجود میں ہیں، تو جس کا گھٹنا درد کرتا ہے نا آپ اس سے پوچھیں نا کیا حال ہے تو 359 کا ذکر نہیں کرتا، وہ جو 60ویں درد کرتی ہے اسی کا نام لیتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنا ٹھیک ہو جائے تو باقی ساری خیر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا تکلیف دیں تو یہ شکوے کرنے لگتا ہے، زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں سکھی ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں ویسے بھی جان اسی کی ہے، اسی کی ہے، ہم تو اپنی مرضی سے مر بھی نہیں نہ سکتے، اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اس کی مرضی سے مرے تو وہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم مار ہی نہیں سکتے چونکہ مرے جو میری مرضی سے ہو، لہذا اس کے سپرد کر دیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا نا، بظاہر مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹے، کفر کو وقتی طور پر غلبہ ملا، یہ ذرا تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہو شاید یہ ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی آپ پیچھے جاتے ہیں نا، جو آدمی پیچھے جایا کرتا ہے نا وہ تیز دوڑنے کے لیے جایا کرتا ہے، جب وہ پیچھے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب تیز دوڑ کے آئے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور جب آپ سمجھے نا کہ گھٹن زیادہ ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیں اب آندھی بھی تیز ہی آئے گی، یہ اصول ہے۔ اگر کبھی آزمائش زیادہ آتی ہے تو پھر اللہ آسانی بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ذرا کمزوری ہوئی تو پریشان ہو گئے، تو رب کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ وقت نہیں تمہیں یاد والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، جب ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی حالانکہ تم کمزور تھے، اب تو تم ہزاروں میں ہو تو 313 تھے، رب نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ فرمایا احد میں اگر مشکل آ گئی ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ اگلے میدانوں میں بھی تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔
پھر اسی پارے میں اللہ کریم نے نا دوڑنے کا حکم دیا ہے، فرمایا دوڑو. کس طرف؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو 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 اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو. اور کدھر دوڑو؟ فرمایا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اللہ کریم نے چوڑائی بتا دی، فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنے زمین و آسمان ہے. تمہیں چوڑائی بتا دیا، باقی لمبائی کا حساب کرتے رہنا. اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے تو جنت کا مضمون سمیٹا تو حضور نے جملوں میں حادی کر دی. بڑی نعمتیں بیان کر کے نا، بڑی نعمتیں بیان کر کے حضور فرمانے لگے اللہ نے تمہارے لیے بڑا کچھ بنایا ہے، اور اتنا کچھ بنایا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ تمہارے دل پہ کبھی خیال ہی گزرا ہوگا، جو نعمتیں رب نے تمہارے لیے جنت میں تیار کی ہوئی. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی ذکر فرمایا. پھر اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے غصہ پینے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو کہا کہ یہ وہ والی نیکی ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے. ہمارے زمانے میں غصہ پینے والی عمر آتی کوئی نہیں. چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بچہ اس لیے ضدی ہے، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں لگتا. تو بھائی یہ بتائیں پھر درگزر کی عمر کون سی ہے؟ بچہ تھا تو ضدی تھا، جوان تھا تو خون گرم تھا، بوڑھا ہو گیا تو اب چڑچڑا ہو گیا ہے. تو بھائی معاف کرنے کی عمر کون سی ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام نے زندگی میں دکھ زیادہ دیکھے. حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا اور معاف کرتے ہی دیکھا. تو مہربانی فرمائیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، فرمایا یہ وہ نیکوکار ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے. غصہ پینے والوں اور معاف کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. پھر آگے انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب تم بھول جاؤ تو پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، اور جب تم معافی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں معاف فرما دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا، تفصیل کے ساتھ. احد کے اندر جب لوگ پریشان ہوئے تھے تو وہ شدید آزمائش کا شکار تھے، تو مالک کریم نے انہیں تسلی دی، فرمایا یہ تمہاری آزمائش وقتی ہے، آنے والے وقت میں اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا. احد کے بعد پھر جتنا بھی جہاد ہوا سب میں میرے رب نے کامیابیاں عطا فرمائی. پھر اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 159 کے اندر رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک خاص پہلو بیان فرمایا ہے. حضور کی سیرت کا، زندگی کا ایک خاص عنصر بیان کیا. اللہ کریم نے فرمایا محبوب اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت من اللہ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے. یہ بیچارے آپ کے پاس پھر بیٹھ سکتے. یہ سخت مزاج جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس لوگوں کا جمع غفیر نہیں ہوتا، اس کے پاس سے لوگ ٹوٹنے لگ جاتے. اچھا وہ اور چکر میں پڑ جاتا، کہتا دیکھا میرا روب، کوئی میرے پاس نہیں بیٹھتا، کسی کی ضرورت ہے میرے پاس بیٹھے. میں نے کہا روب نہیں جناب، آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ اخلاقی طور پہ بڑے کمزور ہیں؟ آپ کے اپنے بچے بھی، میں ابا جی کو جانتا ہوں، کئیوں کو جو گھر جاتے ہیں تو بچے چھپتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں کہ ابا جی واپس کب جائیں گے گھر سے. تو یہ کوئی معیار ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر وہ خاصیت تھی کہ ہر چھوٹا بڑا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے اپنا دکھڑا سنا لیا کرتا. حضور معاف کرتے تھے، نبی پاک محبت فرماتے تھے. تو اپنی زندگی کے اندر وہ سارے معاملات پیدا کریں. ہم خوابوں کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی میرا بڑا روب چل رہا ہے، کوئی آدمی میرے قریب نہیں بیٹھتا، تو یہ کوئی کمال نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ حضور تک رسائی آسان تھی. ہر آدمی اپنی بات بڑی آسانی کے ساتھ حبیب کریم کی بارگاہ میں عرض کر لیتا تھا.
ایک آیت ہے جی جو آپ نے بڑی ضروری یاد رکھنی ہے، یہ آیت نمبر 179 ہے، اس پر آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے، ضرور غور کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ لوگ بڑا اس کو الجھا دیتے ہیں، اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں اس کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی پارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ عام لوگوں کو اللہ اپنے غیب پر مطلع کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے، یہ ایک سورہ آل عمران ہے، کوئی کسی تفسیر میں آپ نہ جائیں، سادہ ترجمہ کسی کا کیا ہوا پڑھ لیں، عام لوگوں کو اللہ غیب پر اطلاع دیتا نہیں، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رسول کریم کے علم پر کچھ منافقین نے اعتراض کیا کہ ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں ہمارا علم نہیں، تو کہتے ہیں نبی کریم منبر پر بیٹھے فجر کے بعد، تو فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ حضور نے اتنا بیان کیا کہ ظہر کی نماز ہو گئی، پھر زور پڑھ کے حضور دوبارہ منبر پر بیٹھے اتنا بیان کیا کہ عصر ہو گئی، پھر عصر پڑھ کے حضور منبر پر بیٹھے اتنی باتیں بیان کی کہ مغرب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے ہمیں اتنی باتیں بتائیں کہ جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے۔ اور حضور پھر بیان کرتے ہے کوئی پوچھنے والا تو پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ہمارے استاد تھے، شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب بریلی شریف میں، انہوں نے ایک قطعہ کہا تھا بڑا شاندار، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیے، فرمانے لگے اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، جو سب سے بڑا غیب ہے جب نبی پاک نے اسے ہی دیکھ لیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اس پر ضرور آپ حضرات توجہ کریں کہ اللہ کے انبیاء کی اور نبی کریم علیہ السلام کی بھی کوئی چیز بھی، کوئی طاقت بھی ذاتی نہیں، جو بھی ہے اللہ کا عطا کرتا ہے، کوئی چیز بھی ذاتی، علم غیب بھی ذاتی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آگے سورہ نساء آ جاتی ہے، سورہ نساء کے اندر نا اللہ کریم نے بالکل آغاز میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب کے صاحبزادے نے نا ایک شخص سے کہا کہ میرا ذرا خیال کرنا، میں فلاں بزرگ کا صاحبزادہ ہوں۔ تو آدمی کہنے لگا تو بھی ذرا خیال کرنا، میں بھی نبی کا صاحبزادہ ہوں۔ اس نے کہا تو کس نبی کا؟ کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو چپ کر گیا، کہنے لگا بات تیری ٹھیک ہے، کیونکہ سارے حضرت آدم کی اولاد ہے۔ یہ جو قبائل بنائے جاتے ہیں نا، قبیلے، یہ تعارف کے لیے بنائے جاتے ہیں، صرف تعارف کے لیے کہ پتہ چل جائے اس کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، اس کا۔ اور برادریوں میں بھی جو قبیلے ہوتے تھے وہ ایک برادری کی بھی مختلف شاخیں ہوتی تھیں، مختلف شاخیں۔ قریش، بنو امیہ یہ قبیلہ ایک تھا، پھر اس کی آگے شاخیں ہو گئی، اور بہت سارے لوگ تھے جو تقسیم در تقسیم ہوئے، شاخیں بنتی جاتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تعارف کے لیے ہے، ورنہ اولاد سارے کس کی ہیں؟ حضرت۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جب خطبہ دیا نا حجت الوداع کا، تو حضور نے اعلان فرما دیا، فرمایا نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ابھی تک یہ مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، ابھی تک برادریزم کی، اور کوئی عجیب سا ہی معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں جا کے حل ہوگا۔ ایک ہی برادری سے دو لوگ ہیں، ان سے کہا گیا کہ جناب وہ آپ نے کہا تھا کہ راجپوت فیملی میں رشتہ مل جائے تو اچھا ہے، تو مل گیا، کر لے۔ کہنے لگے نہیں کرنا، یہ مہاجر ہے، ہم مقامی ہیں۔ تو ٹھیک ہو گیا بھئی، اب کتنی تقسیم اور کرنی، یعنی اس سے بھی آگے، اور پھر اس سے آگے تقسیمیں۔
اور یہ اتنی خوفناک تقسیم ہے کہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قوم کتنی کو بٹے گی، کتنی کو بٹے گا۔ آپ یہ جو تقسیم ہے نا، اس تقسیم سے نکلیں۔ اب آپ یہ مزاج بنائیں کہ بھئی یہ نہیں کہ ان کو کھانا بنانا نہیں آتا، معاملہ یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ اپنا ہے، ہمارا ٹیسٹ، تھوڑی وحدانیت کی طرف جائیں، امت واحدہ بننے کی کوشش کریں۔ ایک تقسیم ایسی ہے بد عقیدگی کی کہ جس سے نکلا نہیں جا سکتا، جو بد عقیدہ ہو گیا اس کے ساتھ کیا صلح ہو سکتی ہے، لیکن باقی کوشش کریں، جو اپنے ہیں نا اپنے، ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، انہیں قریب کریں، چھوٹی موٹی کمزوریاں دور کریں، محبت کے ساتھ ذکر کریں، خیر کی بولی بولیں، اپنوں کی باتیں اپنوں میں رکھیں، اور کوشش کریں دل تھوڑا بڑا رہے، محبت تھوڑی بڑی رہے، پیار تھوڑا بڑا رہے، وفا تھوڑی بڑی رہے۔ اس سے آپ کا دل بھی بڑا ہوگا اور لوگوں کے اندر محبت بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی، کان کھول کے سن لینا، دو باتیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، آؤ مسلمانوں کو ماریں، آؤ مسلمانوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوں گے۔ 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں، کتنے بول کے بتانا ہے؟ اتنا سا برما ہے، کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں، اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے، تو بند کرو پھر سلامتی کونسل، تحلیل کر دو، اقوام متحدہ ختم کرو۔ اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں، کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے، اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے، کافر سے بھیک مانگو گے؟ میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے، یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بہت زیادہ ہوں گے۔ تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا، مرنے کو دل نہیں کرے گا، دنیا سے اور مرنے کو۔ اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے۔ میں اپنا اندازہ کروں، آپ اپنا کریں، مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے۔ جھاگ کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے، دولت سے پیار ہو جائے، اقتدار سے پیار ہو جائے، اور جب تجھے موت بری لگنے لگے، تیرا مرنے کو دل نہ کرے، پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا۔ آج دولت ہی تو رہ گئی ہے، باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا، لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی۔ تجارت، ہر جگہ دولت، ہر جگہ پیسہ، ہر جگہ سرمایہ۔ جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے، نعت بکے، تقریر بکے، اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی؟ نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو۔ ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے۔ اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے، فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، پر ہم نے وہ لوگ دیکھے، حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاج صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں اینے ہی بڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے،
लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए हो, लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं ना, पैर ही नंगे है ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात को, कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होकर कहा, यह है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूं। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उम्र से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए, आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें? तो जनाबे अली उल मुर्तजा फरमाने लगे अगर हजरत आयशा सिद्दीका से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ हैं। सहाबा हजरत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हजरत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में? हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी उमर देखो जायज पैसे हो तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुकाई, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती हैं बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूँ, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी? यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक, अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत न देना, मौत शहादत की देना, और मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन मुआज,
حضرت امیر حمزہ مصعب ابن عمیر، میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی، شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا۔ اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہے؟ میں ٹھیک ہے۔ پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا۔ حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی، بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی، آج حضور نے پھر بلایا ہے، دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے۔ بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں، حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے۔ نبی پاک آئے، کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں، میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا؟ کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی۔ کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا۔ ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی۔ میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے۔ جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا۔ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، مسلمان بن کے جینا سیکھو۔ جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں، میں مصطفی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں۔ خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ، خدا را رزق حلال کھاؤ، اگر پردے نہ ہو رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو، دین کے لیے جینا سیکھو۔ دین بڑا تڑپتا ہے، دین بڑا روتا ہے۔ رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں، آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں، دین والے نہیں ملتے، دین کے درد والے نہیں ملتے۔ اپیل ہے آپ سے، آج رات 2 نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا، ان کے لیے دعا ضرور کر دینا۔ اپنے آپ کو بیدار کرو، بیدار کرو۔ بھئی ہم تو آج تک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا، تو
داڑھی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں، نمازی بننے، مسجد آباد کرنے میں، مسلمان کہلانے میں بھی تو خوف ہے، تو بتلاؤ نا اس سے آگے بات کب چلے گی؟ جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے ہے۔ بدل جاؤ، رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو۔ یہی امام حسین کی سوچ ہے، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے، اس کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے، کوئی شرابی، کوئی بے ایمان، کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا۔ ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر، میری بات کر، تو اس نے کہا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے، رونے پیٹنے کے نہیں، انقلاب کے دن، جذبوں کی بیداری کے دن، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا پیدا کرنے کے دن، اس کو اسی رنگ میں لو۔ اے خالق کائنات، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما اور اپنے فضل سے ہمیں دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرما۔ آخر دعوانا